میں نے کہا تھا کہ اسلام اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے کا نام ہے، یاد ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کا دھیان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ آپ کے اپنے کرنے کے کام ہیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام سے کس کی مدد ہوتی ہے؟ دوسروں کی۔ یعنی اگر آپ کو واقعی میں فلاح پانی ہے تو آپ کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ خیر کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ایسے کام ہیں جو ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، کوششیں ہیں، وہ بیسیکلی ہمارے اپنے لیے ہی بہتر ہیں۔ کبھی پیچھے مڑ کر ایسے نہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی کسی مسجد کی کوئی مدد کی ہو یا کسی اسلامک ایونٹ یا پروگرام کو بہتر بنانے میں آپ نے کسی کا کوئی چیک لکھ کے دیا ہو اور آپ یہ کہیں کہ میں نے ان کی مدد کی، آپ نے صرف اپنی ہی مدد کی۔ اور جس ٹائم آپ نے یہ کہا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ جو میں نے آپ کی راہ میں دیا تھا وہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے خود ہی کہہ دیا کہ تم نے ان کی مدد کی۔ آپ دو نیتوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اس طرح سے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک نیت کو لیں گے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ وقت ہے یا پیسے ہیں یا اپنی کوئی بھی ذہنی یا جسمانی قوت لگا رہے ہیں یا آپ نے کسی کو بھی کوئی مشورہ دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ریٹرن صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اس کی۔ اگر آپ نے بدلے میں کسی اور کو ذہن میں رکھا کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہماری نیتوں کا اخلاص میں ہونا اس لیے اتنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس نیت میں کسی کو بھی ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو کسی اور ایجنڈے کو، تو پھر وہ نیت ٹھیک نہیں رہتی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے جو جتنی بھی ہماری اسلامک آرگنائزیشن ہے یا بہت ساری ہماری اسلامک آرگنائزیشن جو ہیں وہ ڈونیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، زکوٰۃ صدقات کے اوپر۔ ہماری ایون مساجد جو ہیں وہ ڈونیشن کے اوپر ہوتی ہیں، ہمارے جو سکولز ہیں وہ ڈونیشن کے اوپر، بعض اوقات اسلامک سکول ہوتے ہیں، جو پبلشرز ہیں وہ جو ہے وہ ڈونیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں بڑا چیک لکھتے ہیں، کوئی لاکھوں روپے کا جو چیک ہوتا ہے، اور ایک دم سے شیطان ان کے پاس آتا ہے اور سب سے پہلے کہتا ہے مبروک، مبارک ہو جی، ٹھیک ہے مبارک ہو تمہیں۔ پھر وہ آگے اس کو کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ان کو مشورہ دیتے کہ جو اس کارپیٹ کا کلر ہے وہ تم چینج کر دو، کیونکہ تم نے اتنا بڑا چیک لکھ کے دیا ہے، تمہاری بات کی کوئی تو وقت ہونی چاہیے۔ آپ جاتے ہیں اور آپ جائے کہتے ہیں کہ اس کا لال رنگ کر دیں کارپیٹ کا۔ آپ نے وہ سجیشن چیک دینے سے پہلے نہیں دی تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے چیک دیا تو اب آپ کی جو سجیشن ہے وہ 30-40 ہزار ڈالر کی بن جاتی ہے۔ اور آپ یہ امید رکھتے ہو کہ جو آپ کی سجیشن ہے، آپ کی بات ہے، اس کی بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ اور ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے پیسے دیے ہیں۔ اور پھر آپ کی نیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو دیا تھا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی بات کی کوئی زیادہ اہمیت ہے، اور اس صدقے سے پھر آپ کو وہی ملے گا، صرف وہی۔ کیا اتنا کافی ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ اپنے صدقات کو ضائع کریں، چاہے وہ کوئی بھی کاز ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کی صدقات دینا چاہ رہے ہوں، کبھی بھی اپنے صدقات کو اپنی امیدوں کے ساتھ مت باندھیں۔ اگر آپ کسی چیز کی امید رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے امید رکھیں بس۔ پرسنلی جب میں کوئی چیک لکھتا ہوں، تو میں اس کے اوپر ایک عبارت لکھتا ہوں، which is ما نقص مال عبد من صدقۃ۔ مال جو ہے وہ کبھی بھی صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اور میں اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ میں صدقہ کیوں دے رہا ہوں، اور میں اصل میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہے میں اپنے آخرہ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے تب کام آئیں گی جب میں مٹی میں جا چکا ہوں گا۔ اگر آپ ابھی کسی سے امید رکھیں گے تو پھر آپ کو بعد میں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔